أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم مشاہدین کرام، حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام سننے اور دیکھنے والوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کے اچھے اچھے نام اور اس کے اچھے صفات کی بہت ساری باتیں گزشتہ مجلسوں میں ہمارے ساتھ تھیں، اور ان مجلسوں میں اللہ کے ناموں کو جاننے کا فائدہ کیا ہے، اس کے کچھ فوائد ہم آپ کو گنانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، تاکہ اس کا فائدہ مجھے اور آپ کو حاصل ہو۔ تو ایک فائدہ گزشتہ درسوں میں ہم نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے مجھے اور آپ کو جنت عطا فرمائیں گے۔ جنت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے نہیں، یہی اصل کامیابی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔ بندہ یعنی آپ اور میں اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کے نام۔ اللہ کے ناموں کو جو جانے گا، اس کے معنی کو جو سمجھے گا، وہ اللہ کو پہچانے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں اور صفات عالیہ سے وہ آگاہ ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی ڈر اس کے دل میں پیدا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے محبت پیدا ہوگی، اس کی ایمان میں پختگی حاصل ہوگی جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانے گا۔ اور جیسے ہم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے، جیسے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث، جس میں کہتے ہیں کہ مکے کے مشرکوں نے، جیسے الگ الگ یہ حدیث آتی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ کبھی مکے کے مشرکوں نے پوچھا، کبھی یہودیوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص کا ایک نسب نامہ ہوتا ہے، آپ جس اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں اس اللہ کا نسب نامہ بتلائیے۔ تو ان کا مقصد یہ تھا۔ تو گرچہ کہ یہ روایت مرسل ہے اور اس میں ضعف ہے، لیکن اس کے طرق ہیں اور شواہد ہیں، اور اسی کو دیکھ کر چونکہ یہ حدیث مختلف طرق سے آئی ہے، اور اسی کو دیکھ کر حافظ ابن حجر نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور اسی طرح علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے، اور اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترمذی میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، کہ جب مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسب نامہ بیان کیجیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ سب اس کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر اور برابر نہیں ہے، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ کے افعال میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمسر نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب آدمی ایسے جانے گا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جن معانی پر دلالت کرتے ہیں اس کو سمجھے گا تو آسمان و زمین کے خالق کو وہ پہچانے گا. جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی امام اصفہانی رحمہ اللہ کے اس قول کو نقل کیا ہے کہ انسان پر سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانے، پہچانے، اور جانے گا اور پہچانے گا تو خود سے عبادت کرنے لگے گا. جس کی جیسے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، کسی سے کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، معاملہ کرنا چاہتا ہے، کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہے، تو جس آدمی سے معاملہ کرنا چاہتا ہے اس آدمی کا نام، باپ، دادا، سارے خاندان کی کیفیت کو کھنگال لیتا ہے، جاننا چاہتا ہے کہ یہ خاندانی ہے، اس کی باپ دادا کا نام کیا ہے. تو پھر اللہ جس کی عبادت ہم کرتے ہیں، جس کی رضا کے ہم محتاج ہیں اور جس سے ہم ڈرتے ہیں، جس کی جنت کے ہم طالب ہیں، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے جاننے اور پہچاننے میں سستی کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی غفلت مانی جاتی ہے. اسی لیے ہم آپ کو بتائیں، ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے، کسی بندے اور بندی کا ایمان اس وقت تک پختگی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفات کو اس قدر جان لے کہ وہ جہالت کے پردے سے نکل جائے. یعنی جس اللہ کی وہ عبادت کر رہا ہے پوری طرح اس کو جان لے. اور یہی اسلام کی بنیاد ہے، ایمان کی اصل ہے اور احسان کے درخت کا پھل ہے. اور احسان دو معنی میں استعمال ہوتا ہے جسے آپ سمجھتے ہیں. ایک احسان ہے بندے کا بندے کے ساتھ، ایک احسان ہے بندے کا اللہ کے ساتھ. بندے کا بندے کے ساتھ احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اثر رسوخ ہے تو کسی کی سفارش کر دیں، کسی کا ساتھ دے دیں، ہاتھ بٹا دیں، کسی کو کوئی صدقہ دے دیں، خیرات دے دیں، تعاون کر دیں، یہ تو بندے کا بندے کے ساتھ ہے. اور ایک احسان اللہ کا اللہ کے ساتھ ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو تو اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے. اور یہی جیسے ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ احسان کے درخت کا پھل ہے، یعنی یہی ہے مقصد ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو جانے. اور جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم تعالی حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا شرماتے ہیں اور شرمیلے ہیں. جیسے کہا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو خالی لوٹانا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے. اور تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے ان ناموں کو آدمی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا توکل اور بھروسہ بڑھ جاتا ہے. یہی ایمان ہے. تو میں اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو آدمی جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ پر ایمان لاتا ہے تو اس کا دوسرا فائدہ اسے حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اسے مل جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.